السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ معزز سامعین و سامعات، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا اور مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرنے کی جسارت کر رہی ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، چہرے پر عزم و استقلال کے کرن جلوہ گر تھے، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، جنہوں نے چمن و اسنان عالم اسلام کی طرف بڑھنے والی ہرباد سموم کا مقابلہ کیا، جنہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو کبھی سرنگوں نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے نظر سے نظر ملائی اور یہ اشعار گنگنانے لگے۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما، فلست ابالی حین اقتل مسلما، علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی۔ خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ معزز سامعین و سامعات، ہندوستان کی مقدس سرزمین پر جب انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو اپنی شاطرانہ و عیارانہ چال سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے ارزاں ہونے لگا، ان کے حقوق پامال کیے جانے لگے، ان کے مذاہب پر مسلسل پابندیاں عائد ہونے لگی، انہیں ملک بدر کرنے کی سیاح پہم کی جانے لگی۔ تو ان مکاروں و عیاروں کے خلاف جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا، وہ مہاتما گاندھی نہیں تھے، وہ جواہر لال نہرو نہیں تھے، بلکہ وہ محدث اعظم فرزند شاہ ولی اللہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ کا فتویٰ کیا تھا؟ توپ یا برق میں اما تھا جو انگریزوں کے نخل تمنا پر بجلی بن کر گرا۔ یہاں تک کہ مدرسوں خانقاہوں میں بیٹھ کر درس دینے والے علماء کرام و مشائخ اعظام الجہاد الجہاد کا نعرہ لگاتے ہوئے مدرسوں خانقاہوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الغرض، اس فتویٰ نے پورے ہندوستان کو متاثر کر دیا، ہر طرف الجہاد الجہاد کے نعرے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ انگریزوں نے جب علماء کرام کے جوش و ولولہ اور فی سبیل اللہ مر مٹنے کی جسارت دیکھی تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ پھر کیا تھا؟ انگریزوں نے نیا حربہ استعمال کیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر علماء ہمارے حق میں فیصلہ کر دے تو ان کو امان دیا جائے گا، ورنہ انہیں اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ آخر کار انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ علماء جن کی رگوں میں انسانیت و اسلامیت کا خون دوڑ رہا تھا، جو انگریزوں کے باغی اور ان کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، جو اپنے ملک کو ان انگریزوں سے آزاد کرانا چاہتے تھے، کیسے وہ ان کے آگے سرنگو ہو جاتے؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا، ہمیں موت گوارا ہے مگر خدا کی قسم ہم اپنے ملک کو غیروں کے آتش فشاں میں نہیں جھونکیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا انگریزوں نے ارادہ کیا۔ انگریزوں کا ایک مؤخر ٹامسن کہتا ہے 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ علماء کے جسموں کو تانبا سے داغا گیا، انہیں برہنہ کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اس ملک کو جیتے جی ان کے ہاتھوں میں نہ جانے دیا۔ معزز سامعین و سامعات، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ معزز سامعین و سامعات، لیکن حیف صد حیف آج اس سرزمین ہند میں علماء ہند کو حقارت و ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ ان کے برائیوں کے تبصرے چل رہے ہیں، مسلمانان ہند پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی مسجدیں منہدم کی جا رہی ہے، مدارس اسلامیہ پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہے، انہیں عبادات سے محروم کیا جا رہا ہے، ملکی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
کیا تم نے ہماری قربانیوں کا یہی صلہ دیا؟ میسور کی دھرتی، بالا کوٹ کی پہاڑی، شاملی کے میدان، سرزمین پٹنہ و بکسر سے ذرا پوچھے تو صحیح، آزادی ہند کے خادر علماء نے کیا نہیں کیا؟ اس پر طرفہ یہ ہے کہ ہندو ہندی ہندوستان ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ شاعر نے دل کھول کر کہہ دیا، جب گلستان کو خو کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہمارے ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ یاد رکھیے یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کے خاطر خون بہایا، قربانیاں دیں، گھر سے بے گھر ہوئے، عزتوں کی پرواہ نہیں کی، اس کے تقدس کو برقرار رکھا اور انگریزوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم اس ملک میں جملہ تشخصات کے ساتھ رہیں گے، حق ملے گا تو ٹھیک ورنہ چھین کر لیں گے، اپنی عبادات و معاشرت کو باقی رکھتے ہوئے رہیں گے۔ ہم نے باطل سے ڈرنا نہیں، آنکھیں ملانا سیکھا ہے، باطل کے سامنے سپر ڈالنا نہیں، سینہ سپر ہونا سیکھا ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔